بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالاش قبیلے کا سرمائی تہوار چیٹرمس۔ کالاش افراد خیبر پختونخوا کے انتہائی شمال میں واقع ضلع چترال کے جنوب میں تین الگ تھلگ مگر ایک دوسرے سے متصل جنت نظیر وادیوں بمبوریت، رمبور اور بریر میں بسنے والے بھولے بالے اور معصوم طبیعت لوگ ہیں، جو کہ اپنی منفرد ثقافت، رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن ان کی ابتدا کے بارے میں تاریخ کے اوراق میں ابہام پایا جاتا ہے، جس میں کسی کے نزدیک یہ اسکندر اعظم کی فوج کا حصہ تھے، جو کہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے پہاڑی راستوں میں پیچھے رہ کر یہاں آباد ہو گئے، جبکہ کوئی انہیں یونانی نسل قرار دیتا ہے، جبکہ کسی کے نزدیک یہ اس دھرتی کے اصل باشندے ہیں۔ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کالاش چترال کے حکمران بھی تھے، اور چترال کے مختلف علاقوں میں ان کے آثار اب بھی ہیں، جبکہ چترال شہر کے وسط میں دریائے چترال پر چیو پل دراصل ایک کالاش حکمران چیو کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کالاش کی اصلیت جو بھی ہو اور وہ جہاں سے بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کالاش اس وقت پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی انفرادیت کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کالاش اب بھی اپنے عزیز و اقارب کی موت پر ماتم کرنے کی بجائے خوشی مناتے ہوئے مردے کی لاش کے ساتھ 3 دن تک ناچتے اور گاتے ہیں، اور اس دوران تمام اہل وادی کو تو عام کھلاتے ہیں، جس میں گوشت، پنیر اور شہد لازمی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مردے کو دفنانے کی بجائے ان کی ذاتی استعمال کے سامان اور زیورات کے ساتھ ایک چوبی صندوق میں بند کر کے ایک کھلے میدان میں چھوڑ آتے ہیں۔ ان کی طرز زندگی نہایت سادہ ہے، نہایت سادہ غذا کھاتے ہیں اور ذریعہ معاش کے لیے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ جنگل نزدیک ہونے اور چراگاہوں کی بہتات کی وجہ سے بکریاں بھی پالتے ہیں، جنہیں یہ ماتم کے وقت ذبح کرتے ہیں۔ کالاش اگرچہ خدا کی ذات کے انکاری نہیں، لیکن ان کے ساتھ کئی دیوتاؤں کو بھی خدا مانتے ہیں، جن کے بت بھی بنا کر رکھے ہوتے ہیں۔ بعض دیوتا خیالی بھی ہوتے ہیں، جو ان کے نزدیک نفع یا نقصان پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں۔ ان کا مذہب دراصل چند رسومات اور تہواروں پر مشتمل ہے۔ ان تہواروں کا ان کے مذہب اور عقیدے میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ ان تہواروں میں 4 بہت ہی معروف ہیں، اگرچہ ان کی تعداد 1 درجن کے لگ بھگ ہے۔ ان تہواروں میں موسم بہار کی آمد پر چیلم چشت اور موسم سرما کی آمد پر چیٹرمس چومس وہ تہوار ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، اور جنہیں دیکھنے کے لیے وادی سے باہر کے لوگ اور ملکی و غیر ملکی سیاح بھاری تعداد میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فیسٹیول کالاش قبیلے کے لوگوں کو وادی کے طویل اور تکلیف دہ موسم سرما کے لیے تیار کرتا ہے، جس کے دوران کئی فٹ برف پڑنے کی وجہ سے ان کی زندگی گھروں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، جس کے دوران یہ اپنی ذخیرہ کردہ خوراک پر گزارا کرتے ہیں۔ اس فیسٹیول کا آغاز 3 وادیوں میں چراغاں سے ہوتا ہے، جس کے لیے یہ دیودار کی خشک اور لمبی شاخیں استعمال کرتے ہیں، جو کہ دیر تک جلتے ہیں اور پورے گاؤں کو بکائے نور بنا دیتے ہیں۔ یہ طویل ترین فیسٹیول ہے جو کہ 15 دن تک جاری رہتا ہے، اور یہ کئی رسومات پر مشتمل ہے، جن میں بعض رسوم ان کے مذہبی عقائد سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، جبکہ بعض محض کھیل تماشا ہیں، لیکن تقریباً ان سب میں ناچ گانا لازمی جزو ہے۔ دودھ، پنیر اور دیسی شراب کا دل کھول کر استعمال کرتے ہیں۔ فیسٹیول کے ابتدائی دنوں میں سرازاری یا پچ انجیک نامی رسم میں بچوں کو روایتی لباس پہناتے ہیں، جس میں گاؤں کے تمام افراد شریک ہوتے ہیں، اور اس گھر میں الگ جشن کا سماں ہوتا ہے۔ اسی طرح کوترا مو بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دلچسپ ہے، جس میں ہر ایک گھر میں مختلف پالتو اور جنگلی جانوروں کے اشکال گندم کے گوندے ہوئے آٹے سے بنا کر پھر انہیں آگ میں پکا کر سخت کر لیتے ہیں۔ جانوروں کے یہ مجسمے گھروں میں فیسٹیول کے اختتام تک سجا کر رکھتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی جن ان کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اوتیک بھی ایک اہم رسم ہے جو کہ فیسٹیول کے دوسرے ہفتے میں منائی جاتی ہے۔ اس میں جوان مرد خواتین مال مویشیوں کے باڑ میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں
اور مذہبی عقائد کے مطابق اختتامی دن سے پہلے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس دوران وہ کھانا بھی باڑ کے اندر ہی تیار کرتے ہیں، جس میں بکری کا گوشت لازمی جزو ہوتا ہے، جسے اسی جگہ پر مارتے ہیں۔ اوتیک میں حصہ لے کر اپنے آپ کو باڑ کے اندر بند کرنا زندگی میں ایک مرتبہ ہر کالاش مرد اور خاتون پر لازم ہوتا ہے۔ اوتیک کی رسم ادا ہونے کے بعد یعنی آخری 4-5 دن کسی غیر کالاش کو گھروں کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ مہمان نواز لوگ سال میں ان چند ایام میں کسی کو اپنے قریب برداشت نہیں کرتے۔ چیٹریا ماس فیسٹیول کا آخری دن کالاش کیلنڈر سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اس دن یہ فیسٹیول کی رنگینیاں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں۔ اس دن کالاش پرانے سال کو الوداع اور نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ اس دن گویا کالاشوں کے لیے عید کا سماں ہوتا ہے، اور ہر قدم بمبوریت ویلی کے مرکز میں واقع گاؤں برون میں چسٹہان کمیونٹی سینٹر کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ مختلف نوجوان کالاش لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں میں مختلف گاؤں سے اس دن کی مناسبت سے مخصوص گانے گاتے اور ناچتے ہوئے چسٹہان پہنچ جاتے ہیں۔ اس دن وادی کے باہر سے آئے ہوئے چترال کے لوگوں اور ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو اس چسٹہان میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظہر کے وقت تینوں وادیوں سے کالاش اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور مخلوط رقص شروع کرتے ہیں، جو کہ سورج ڈھلنے تک جاری رہتا ہے۔ سیاح اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس دن کی رسومات میں سے ایک رسم رونیزک ہے، جو بہت ہی دلچسپی کا حامل ہے۔ اس رسم میں کالاش مذہبی پیشوا بیٹان برون گاؤں کے قریبی جنگل میں ایک مقید لومڑی کو آزاد کرتے ہیں، اور آزادی کے بعد اس کی حرکت کی سمت کی بنیاد پر نئے سال کے لیے پیش گوئی کرتے ہیں۔ کالاش عقائد کے مطابق اگر لومڑی گھنے جنگل کی طرف لپکے تو اس سے سال کو خشک سال قرار دیتے ہیں، اور وادی میں اناج، دودھ اور شہد کی پیداوار کے لحاظ سے کمزور سال گردانتے ہیں۔ اور اگر یہ لومڑی انسانی آبادی اور ندی کی طرف لپک جائے تو بارشوں کا سال اور پیداوار کی بہتات کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ اس دفعہ لومڑی کی انسانی آبادی کی سمت میں حرکت اور اس صبح سورج کی مخصوص پوزیشن کی بنا پر بارشوں کا سال اور پیداوار کی بہتات کی خوشخبری کا سال قرار دیا گیا ہے۔ اس اختتامی دن میں کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو جیون ساتھی بنانے کے لیے پسند بھی کرتے ہیں اور منگنی بھی کرتے ہیں، جبکہ اگلے سال مئی کو ہونے والی موسم بہار کے فیسٹیول چیلم چسٹ کے موقع پر یہ باقاعدہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ اس سال تینوں وادیوں میں مجموعی طور پر 29 جوڑوں کی منگنی طے پانے کی اطلاع ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے کالاش وادی اور اس فیسٹیول میں شرکت کر کے بہت ہی شادہ نظر آئے، مگر مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وادی کی خستہ حال سڑکوں کا گلا شکوہ کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے بہن بھائیوں کو اس وادی کی سیر کی تجویز بھی پیش کی ہے۔